یا رب حسینیہ زندہ باد حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا برادران عزیز و خاران محترم، یہ گزارشات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، ظاہر ہے کہ اب یہ مراحل آخری مراحل ہیں کہ جہاں پر باتوں کو کسی حد تک مکمل ہو جانا ہے۔ ارشاد پروردگار کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ارادہ پروردگار کا اعلان کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اے اس گھر والوں، اور یہ اے اس گھر والوں کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس بیت پر موجود الف لام کی وجہ سے ہے کہ الف لام کے ذریعے سے اس اشارے کو معین کیا گیا کہ جب آپ ہاؤس کہتے ہیں تو کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، مگر جب آپ دی ہاؤس کہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کسی گھر، کسی مخصوص گھر کی بات کی جا رہی ہے، کسی عام گھر کی بات نہیں کی جا رہی۔ اور اسی الف لام کو جس اشارے کے لیے پروردگار نے استعمال کیا ہے، اسی اشارے کے لیے پیغمبر اکرم نے چادر کا حصار قائم کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ مالک یہ ہیں میرے گھر والے۔ تو انما یرید اللہ ارادہ پروردگار، اور ارادہ پروردگار کی فورس یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے ارادے کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون یعنی ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہی وہ تعبیر ہے کہ جس پر امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ خدا کن کہنے کا محتاج ہے۔ پروردگار عالم کا ارادہ اتنا قوی اور طاقتور ہے کہ لفظوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کے ارادے کی سرعت کو سمجھا سکے، لہذا جو یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ لفظی ایک تعبیر ہے ارادہ پروردگار کی اور قدرت پروردگار کی سرعت یعنی اس کی تیزی، اس کی اسپیڈ کو سمجھانے کے لیے کہ ہاؤ فاسٹ اٹ ورکس۔ تو پروردگار عالم نہ لفظوں کو کہنے کا محتاج ہے، نہ کسی اور چیز کا محتاج ہے، اس کا ارادہ ہے اور ارادے کے ساتھ ایگزیکیوشن ہے، یعنی ونس ہی انٹینٹس اور وہ چیز ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ارادہ پروردگار پر تبصرہ کیا۔ اب ارادے تو خدا کے ہیں، مگر ایک ارادہ یہاں اس آیت میں ہم کو نظر آیا۔ آج بحث کو ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور گزارش کروں گا کہ اس پر بھی آپ غور فرمائیے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہاں پروردگار عالم نے جس بیت کا ذکر کیا الف لام کے ذریعے سے اس کو پن پوائنٹ کیا، اس کی طرف اشارہ کیا، وہ سب اپنی جگہ پر،
مگر اب آئیے دنیا میں اگر ہم رشتوں کے بارے میں غور کریں کہ دنیا میں جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، تو یہ رشتہ اور تعلق، پہلا رشتہ اس دنیا میں کون سا ہے کہ جس کو قائم کیا گیا؟ پہلا رشتہ کون سا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر قائم کیا گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ میرے نوجوان دوست مختلف رشتوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، مگر آپ یقین جانیے کہ جو پہلا رشتہ اس دنیا میں پروردگار عالم نے قائم فرمایا، نہ وہ بھائی بہن کا ہے، نہ ہی وہ ماں باپ کا ہے، اور نہ ہی وہ اولاد کا ہے۔ پروردگار عالم نے جو پہلا رشتہ اس دنیا کے اندر قائم کروایا، وہ قائم کیا ہے زن و مرد کے درمیان میاں بیوی کا ایک رشتہ۔ یہ جناب آدم اور جناب حوا کے تعلق سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیے کہ جو معلوم تاریخ قرآن کے ذریعے سے، ایک تو وہ پری ہسٹورک دور ہے کہ جو باقاعدہ ہسٹورین کی رینج میں نہیں آتا، ظاہر ہے کہ ایک وہ زمانہ ہے کہ جس کو ہم ماقبل تاریخ کا دور کہتے ہیں، کہ پری ہسٹورک، وہ پیریڈ کہ جب باقاعدہ اس کو لکھا نہیں گیا، باقاعدہ اس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، باقاعدہ اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا، کتابیں اس زمانے میں لکھی نہیں جاتی تھیں، تو جو کچھ بھی تھا وہ کسی نہ کسی اثر کے ذریعے، آثار کے ذریعے، کوئی آپ نے پتھر نکال لیا اس کے ذریعے سے کچھ اندازہ لگا لیا، کوئی درخت مل گئے ان کے ذریعے سے اندازہ لگا لیا، کوئی چھال مل گئی، کوئی کھال مل گئی، کچھ فاسلز مل گئے، اور اس کے ذریعے سے آپ ٹریس کرتے کرتے کہیں نہ کہیں پہنچ گئے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ایک کنجیکچر، وہ ایک گیس ورک ہے، مگر یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہسٹری لکھی گئی ہے اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کو عام طور پر ماقبل تاریخ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو انسان کی محدودیت ہے، مگر جب خدا بات کرے گا تو اپنے حساب سے بات کرے گا، جب انسان بات کرے گا تو اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ بات کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب خدا بات کرے گا تو وہ اپنے حساب سے بات کرے گا، تو خدا سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو پروردگار علیم بذات الصدور ہے کہ دلوں میں جو خیال آتا ہے خدا تو اس سے بھی واقف ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو تاریخ قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں فرد اول کا جو ذکر آتا ہے وہ ہے جناب آدم علیہ السلام۔ تو آدم اینڈ ایو آپ کہہ لیجیے، جناب آدم اور جناب حوا کہہ لیجیے، اور یہ وہ نام ہیں کہ جن کو ظاہر ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے تو جو امپورٹنٹ ہے وہ قرآن مجید کا کہنا ہے، پیغمبر اکرم کا کہنا ہے، معصومین کی تائید اور توثیق ہے۔ تو وہ پہلا نام جو ہمارے پاس آتا ہے بغیر کسی ڈسپیوٹ کے، وہ جناب آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کا نام ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو رشتہ پروردگار عالم نے قائم کیا وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ زوجیت کا رشتہ ہے، وہ میاں اور بیوی کا ایک رشتہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے قائم فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ڈیٹیلز ہم کو فراہم کر دیے گئے، مگر جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق، اور ان کی زوجہ کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور تفصیل میں ہمیں ان کا نام جناب حوا کے نام سے معلوم ہے۔ تو یہ اس رشتے کی ایک اہمیت تو ہے کہ زن و مرد کا جو رشتہ ہے، جو ایک قاعدہ ہے، تعلق ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ایک انتظام کیا، ایک اہتمام کیا، وہ رشتہ ہے کہ جس کو شادی کے ذریعے سے قائم کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس تعلق کو پروردگار عالم نے بہت زیادہ سینکٹیٹی عطا کی ہے، ایک ہولی اپروچ ہے پروردگار کی کہ جو ہمیں اس بارے میں نظر آتی ہے۔ یہ دوسرے ادیان میں اس طرح سے نہیں ملے گا، یعنی یہ اسلام کے وہ ایکسکلوسیو فیچرز ہیں کہ جس میں اس غیر معمولی انداز سے اسلام ہم کو واقعاً بہت ہی نمایاں پوزیشن کے اوپر نظر آتا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر اس کو ایک مجبوری کے طور پر تو قبول کیا گیا ہے کہ یا تو ہم نسل انسانی کے خاتمے کی بات کریں کہ ٹھیک ہے پھر ہیومن پروجنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیرش ہوتی چلی جائے، اور یہ ہے کہ بہرحال اس ایک مصیبت کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے قبول کر لیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کی نظر سے دیکھیں تو اسلام تو اس کو گلوریفائی کرتا ہے، اس رشتے کو، اس تعلق کو گلوریفائی کرتا ہے۔ چلیے اپنی اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یعنی منزل فکر معین ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، لیکن یہ کہ بہرحال میں پسند کروں گا کہ اپنی بات کو اس آیت کے ذریعے سے تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ پروردگار عالم نے اس رشتے کو گلوریفائی کیا، حدیثوں کے اندر بھی معصومین نے بیان کیا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر۔ پہلے تو سورہ نور کی آیت ہے، 24واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس میں چونکہ خدا کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ نور کہا گیا۔ اس میں پروردگار عالم نے باقاعدہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا، انکریج کیا کہ رشتہ کرانے کی کوشش کرو۔
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آیت ہے کہ جس کو عام طور پر نکاح کی محفلوں کے اندر پڑھا بھی جاتا ہے کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، کہ دیکھو نکاح کی کوشش کرو، کوئی تنہا زندگی نہ گزارے۔ ہر وہ شخص کہ جو شادی شدہ زندگی گزار سکتا ہے اور کسی بھی وجہ سے وہ سنگل ہے، یعنی چاہے اس وجہ سے کہ اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، چاہے اس وجہ سے کہ شادی ہو گئی اور پھر کسی ایک کا انتقال ہو گیا، چاہے اس وجہ سے کہ شادی ہوئی مگر بریک اپ ہو گیا، ڈائیورس ہو گئی، تو بس ٹھیک ہے، اب ہو گیا، ایک معاملہ ہو گیا، اچھا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ لک فارورڈ، ایسا نہیں ہے کہ یہیں پر زندگی کو ختم کر دو، یہیں پر سارے چیپٹرز کلوز کر دو، یہیں پر ایک فل سٹاپ لگا دو، نہ موو آن، اب آگے بڑھو۔ آگے کی طرف بڑھنے کے لیے کیا کرو؟ کہا نکاح کرو اور نکاح کرواؤ۔ کہا کن کے لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا نہ، ایون وہ خواتین کہ جو کسی وجہ سے تنہا زندگی گزار رہی ہیں، تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص تنہا زندگی گزارے۔ یعنی یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سوسائٹی کی یونٹ اسلام نے انڈیویجول کو نہیں مانا، فیملی کو مانا ہے۔ سوسائٹی کی جو اکائی ہوتی ہے نا، جیسے آپ یہ کہیں کہ جناب یہ عمارت کس سے مل کر بنی، تو آپ آخر میں ایک یونٹ تک پہنچ جائیں گے کہ بھئی بلڈنگ بلاکس کون سے ہیں، تو وہ بلاک، وہ اینٹ، وہ اس کی یونٹ ہے۔ اسلام کی نظر میں جو خاندان ہے، فیملی ہے، یہ ہے سوسائٹی اور معاشرے کی ایک یونٹ اور ایک اکائی۔ یعنی آپ میں اپنی جگہ انڈیویجول ہوتے ہوئے سوسائٹی کے لیے یونٹ ہیں، یہ پروردگار عالم اور اسلام اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا۔ پروردگار یونٹ مانتا ہے ایک فیملی کو کہ جہاں پر باقاعدہ شادی کے ذریعے سے ایک تعلق کو قائم کیا جائے۔ تو پروردگار فرماتا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، ارے اگر غلام اور کنیزیں بھی ہوں لیکن اگر وہ شادی شدہ زندگی کے تقاضوں کو نبھا سکتے ہیں تو ان کی بھی شادی کر دو۔ اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ اس کی شادی ٹوٹ گئی تو بھی شادی کر دو، کوئی بیوہ ہو گئی تو اس کے لیے بھی کوشش کرو کہ وہ بھی شادی کرے۔ اس کو اسٹگما یا ٹابو مت بناؤ سوسائٹی کے لیے، بلکہ کوشش کرو کہ ان کے گھر بس جائیں۔ اس وجہ سے کہ ان کی ایج تم کو بظاہر بہت زیادہ لگ رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ تنہا وہ زندگی گزار پائیں گے۔ تنہائی بہت بڑا عذاب ہے، ایک انسان ڈپریشن اور نفسیاتی مریض تو بن سکتا ہے، سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لفظ تھا کہ جس کے لیے میں آپ کو اس آیت تک لے کر آیا کہ انسان اگر تنہا زندگی گزارے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو لگے کہ وہ بہت عیش کر رہا ہے، اس کو لگے کہ وہ بہت مزے کر رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم تم کو متوجہ کر دیتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو یور فری ول، یو ہیو ٹو ایکسرسائز اٹ، لیکن یہ کہ بہرحال ہم تم کو گائیڈ کر رہے ہیں، ہم نے تم کو یوں بنایا نہیں ہے۔ یعنی مینوفیکچرر سے اگر پوچھتے ہو کہ اس پروڈکٹ کو کس لیے بنایا تھا تو اس کو آپ حق دیتے ہیں نا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی اس کو فریج کے اندر رکھیے گا، باہر یہ خراب ہو جائے گی۔ آپ یہ حق دیتے ہیں نا اس کو کہ جناب اس کو فریج میں رکھیے گا، باہر رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو اگر اتنے ٹیمپریچر سے اوپر آپ لے گئے تو یہ ٹیمپریچر اس کو مار ڈالے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ کیوں وہ کہتا ہے؟ اس لیے کہ مینوفیکچرر کو آپ پروڈکٹ کے بارے میں کامنٹ کرنے کا حق دیتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے اے میری پروڈکٹس، آئی ایم یور مینوفیکچرر، لیٹ می کامنٹ آن یور میک۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ تمہیں یوں بنایا ہی نہیں گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو تنہا رکھ سکو، تم کو بنایا یوں گیا ہے کہ تم کسی کے ساتھ مل کر اپوزٹ سیکس کے ساتھ ایک جائز لیجیٹیمیٹ تعلق قائم کرو۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے تمہارا فرسٹریشن دور ہوگا اور سیٹسفیکشن حاصل ہوگا۔ یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے، اب آئیے آگے بڑھیے، پہلے اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، نکاح کی کوشش کرو، اہتمام کرو کہ لوگوں کے گھر بس جائیں۔ یہ سن لیا آپ نے۔ یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر بھی ہوئے، مالی اعتبار سے تنگ دست بھی ہوئے، they are not up to the desired level as you think، کہ مالی اعتبار سے فائنینشلی دے آر ناٹ ساؤنڈ انف، تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ شادی کو ڈیلے مت کرو، اس کی وجہ سے مت کرو۔ ان یکونوا فقراء، یہ ہمارا وعدہ ہے، اگر یہ فقیر ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا یعنی ان کو بے نیاز کر دے گا، اتنا ان کو دے دے گا کہ وہ اپنے خرچے اٹھا سکیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ وسعت کا مطلب اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، علیم کا مطلب اس کو علم ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ یعنی تم یہ کہو ٹھیک ہے خدا نے وعدہ تو کیا، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔
تو نہیں، خدا کے معاملے میں ایسا نہیں سوچو کہ خدا بھول جائے گا یا خدا کا خزانہ ہے اس کے اندر کچھ آئٹمز کم ہو گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ راشننگ شروع ہو جائے اور پروردگار کہے کہ ہاں وعدہ تو کیا تھا بٹ آئی ایم سوری ویٹ فار اے لٹل وائل. نہ، ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم تم سے وعدہ کرتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر بھی ہوئے. فقیر کا مطلب کشکول گدائی ہاتھ میں لے کر نعرہ بلند کرنے والا نہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے واجب خرچے نہ اٹھا سکے. غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے واجب خرچے اٹھا سکے. غنی کا مطلب ارب پتی نہیں ہے، فقیر کا مطلب کشکول لے کر بھیک مانگنے والا نہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اس پوزیشن میں ہے کہ اگر اس کے مثلاً $2000 کے خرچے ہیں، جائز خرچے، تو وہ $2000 اس کے پاس نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ ہی نیڈ سم ہیلپ فرام سم بڈی ایلس. پروردگار عالم کی نظر میں، اسلام کی نظر میں یہ شخص فقیر ہے. غنی کس کو کہتے ہیں؟ جو ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو؟ نہ، غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بنیادی خرچے اٹھا سکے. یعنی یہاں میں آپ کی خدمت میں ہمت کر کے یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اگر فیملی پلاننگ کرنی ہو تو وہ زیادہ ایڈوائزیبل ہے. اگر کوئی فیملی کے سائز کو ایکسپینڈ کرنے سے پریشان ہو رہا ہے تو وہ زیادہ ایڈوائزیبل ہے کہ انسان فیملی پلاننگ کر لے اور کہے کہ ٹھیک ہے 4-5 سال کے بعد ہم اپنی فیملی کے سائز کو ایکسپینڈ کریں گے. مگر یہ شادی کو ڈیلے کرنا، اگر آپ اسلام کی نظر سے پوچھیں تو اسلام اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. جب اس کی ایک ایج ہو گئی ہے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے، اس کو صبح کا ناشتہ چاہیے تب تو آپ نہیں کہتے کہ جب تم کاروبار کرنے لگو گے تب تم کو ناشتہ ملے گا. آپ نے اس وقت تو نہیں کہا اس کو، آپ نے اپنے جوان کو اس وقت تو نہیں کہا کہ جب تم کاروبار کرو گے تب تم کو صبح کا ناشتہ دیں گے. وہ کہے کہ مجھے دوپہر کا کھانا چاہیے تو آپ نے نہیں کہا کہ جب تم نوکری پہ لگ جاؤ گے تب تمہیں دوپہر کا کھانا دیں گے. میرا بچہ ہے، نہیں بھی لگا تو کیا ہوا، میں اس کو کھانا پرووائڈ کروں گا، یہ میرا آنکھوں کا نور ہے، یہ میرے دل کا سرور ہے. تب تو آپ کو ماں بھی یاد آ گئی، ممتا بھی یاد آ گئی، باپ بھی یاد آ گئی، پدر کی شفقت بھی یاد آ گئی، سب کچھ یاد آ گیا. لیکن جب اس کی عمر اتنی ہو گئی جہاں اسے شریک حیات کی ضرورت ہے تو اب آپ ساری کنڈیشنز لا کر امپوز کر دیں اور کہے جب تک کاروبار نہیں کرو گے شادی نہیں ہوگی، جب تک نوکری پر نہیں لگو گے تب تک شادی نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں کرو گے تب تک شادی نہیں، تب تک وہ نہیں کرو گے تب تک شادی نہیں ہوگی. تو برادران عزیز، اسلام کی نظر میں یہ ایک ہیلدی اپروچ قطعاً نہیں ہے. آئی ریپیٹ مائی ورڈز. آپ فیملی ایکسپینڈ کرنے سے ڈر رہے ہیں تو پلان کرنا بہتر ہے. لیکن یہ کہ اسی عنوان سے شادی کو ڈیلے کر دینا، یہ اسلام کہتا ہے آپ فرسٹریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو اور زیادہ ڈپریشن میں لے کر جا رہے ہیں. اس کی ایک ضرورت ہے، آپ اس کو پورا نہیں کر رہے، اور جب پورا نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ڈس آرڈر آتا چلا جائے گا، which I don't need to explain. وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں. پانی کا بہاؤ ہے، آپ روک رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو بلند ہونا ہے. اگر آپ اس کو اسپیڈ کے ساتھ آگے گزرنے کا موقع نہیں دیں گے تو اس کا لیول اوپر کی طرف جائے گا. کہیں نہ کہیں اس سیلاب نے آگے ظاہر ہونا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اسلام کہتا ہے. اب یہ جو فرسٹریشن اور ڈپریشن اور اس کے مقابلے پر جو سیٹسفیکشن کا لفظ میں نے آپ کو سامنے استعمال کیا، اب آئیے ذرا سا اس آیت کو دیکھیے. یہ سورہ نور کی آیت تھی، اب یہ سورہ روم کی آیت ہے. سورہ روم قرآن مجید کا 30 چیپٹر ہے، 30واں سورہ، جس میں ابتدا میں روم کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے، اس کے بعد اس کے غالب آنے کا ذکر ہے پرشیا کے اگینسٹ، جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ روم کہا گیا. سورہ روم میں پروردگار عالم نے اپنی نشانیاں یعنی سائنس، ان کو بیان کرنے کے لیے ایک منفرد، ایک یونیک اپروچ، اسلوب رکھا. اور وہ کیا تھا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ کہہ کر یعنی ایک ہیڈ لائن قائم کی، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. اسی میں پروردگار عالم نے ایک لسٹ ہے کہ جو بیان کی، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اور پھر کہہ کر یہ ہیڈ لائن یہ بنائی. اسی میں ہے کہ اختلاف السنتکم، یہ جو تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی وہ پروردگار فرماتا ہے کہ ذرا اپنے دہن پر غور کرو، اپنے ہونٹوں کے اندر موجود اس فضا کو دیکھو، اس پورے انوائرمنٹ کو دیکھو کہ دانتوں کے درمیان 32 دانتوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا، وہ تمہاری زبان، وہ ٹنگ، کہ جس کو تم یوں پھیرتے ہو اور اس کے نتیجے میں تمہاری زبان کچھ مرطوب بھی ہوتی ہے، کچھ ویٹنس بھی اس کے اندر آتی ہے، اور پھر ہوا کے ذریعے سے تم ذرا سا کچھ پش کرتے ہو تو ایک لفظ ہے کہ جو باہر آتا ہے، لفظوں کے اشتراک سے الفاظ باہر آتے ہیں، اور پھر الفاظ کے اشتراک سے ایک جملہ باہر آتا ہے، جملے کے اشتراک سے مضمون باہر آتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ ذرا غور تو کرو
کہ وہی ایک دہن، وہی ایک فضا جس کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا یوں یوں حرکت کر رہا ہے، چائنیز اپنی بولی بول رہا ہے، جاپان والا اپنا بول رہا ہے، ہندی اردو والے اپنی بات کر رہے ہیں، گجراتی والے اپنی بول رہے ہیں، پنجابی اپنی بات کر رہے ہیں، سندھی اپنی بات کر رہے ہیں. یہ کوڈز ڈیولپ ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے مافِ ضمیر کو، اپنے ایکسپریشنز کو ایکسپریس کرتے ہو. یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، قرآن تعلیم دیا اور ساتھ ہی ساتھ بیان کرنا سکھلایا. ذرا آپ ایک ایسی دنیا کو ویژولائز تو کریں کہ جہاں پر لوگ ہوں بولتا کوئی نہ ہو، لوگ ہوں مگر خاموشی ہو، لوگ ہوں مگر سکوت ہو، خیال دل میں موجود ہو مگر دل میں موجود خیال دل میں گھٹ کر رہ جائے، اسے ایکسپریس کرنے کا کوئی ٹول آپ کے پاس موجود نہ ہو. جو ایکسپریشن انسان کرتا ہے، ایکسپریس کرنے کے بعد بھی کہاں ہماری مجال کہ ہم اپنے سارے خیالات کو ایکسپریس کر پائیں. یہ کیا عجیب شعر یاد آ گیا. دیکھیے جوش ملی آبادی صاحب کا ایک انٹرویو ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، سنیے گا، ہمیں وہی فیملی کی طرف جانا ہے. یوٹیوب پر ان کا ایک بہت زبردست ایک انٹرویو ہے، میں ریکمینڈ کرتا ہوں، جن کا ذوق ہے ضرور جا کر سنیں. اس میں جوش صاحب سے پوچھا گیا، اتنا بڑا سخنور، اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا شاعر، یعنی بلا مبالغہ لفظ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے چاہو مجھے استعمال کر لو. اب ذرا سنیے کہ ایکسپریشن کی اس ہائٹ اور پیک پر ہونے کے بعد واٹ ہی سیز. جب ان سے پوچھا گیا جوش صاحب جو آپ بولنا چاہتے تھے بول پائے، جو آپ کہنا چاہتے تھے وہ آپ کہہ پائے، جو آپ سوچتے تھے وہ آپ نے بیان کر دیا؟ تو جوش صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا سونے میں، بولا پیتل میں. جو میں نے ایکسپریس کیا ہے وہ میں نے پیتل میں ایکسپریس کیا ہے. جو میں نے سوچا تھا وہ سونے کی طرح سے پیور گولڈ تھا، مگر جو میں نے ایکسپریس کیا ہے اتنی ہائٹ پر جو شخص موجود ہے وہ یہ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سواریاں نہیں ملتی، سواریاں نہیں ملتی، یعنی سواری کا مطلب ہے جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہونے والا وہیکل ہے، کہ اٹس ناٹ اویلیبل. کا کیا مطلب؟ کہ خیال، تھاٹ، انسان کا سوچنا، کہ یہ ہے سوار، اس کو سواری کی ضرورت ہے. لیکن سواری ان الفاظ کا نام ہے کہ جن کے اوپر وہ ان تھاٹس کو سوار کر کے دوسروں تک امپارٹ کرے، کمیونیکیٹ کرے. تو وہ کہتے ہیں خیال اندر ہے، سواری نہیں ملتی. سواری ملے تو میں خیال کو ٹرانسپورٹ کروں اور دوسروں تک پہنچاؤں. تو لیمیٹیشنز میرے پاس وہیکل کی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے خیالات پوری طریقے سے ایکسپریس نہیں ہو پاتے. پھر انہوں نے شعر پڑھا، کون جانے کہ شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں. توجہ کیجئے گا، کون جانے کہ شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں، دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. کون جانے کہ شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں، یعنی جس کو سن کر تم بہت خوش ہوتے ہو، سبحان اللہ بھی کہتے ہو، واہ واہ بھی کہتے ہو، لیکن کون جانے کہ شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں. دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. یہ ہے لمیٹیشن. یعنی پروردگار نے انسان کو قابل بنایا کہ وہ بیان کر سکے، مگر بیان کرنے کی طاقت اور صلاحیت کے باوجود محدودیت تو ہے، لمیٹیشن تو ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو ایکسپریس نہیں ہو پاتے. اب آئیے، یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی. وہاں پروردگار عالم نے وَمِنْ آیات ہی کہہ کر جس طرح سے اس کو بیان کیا، اختلاف و السنتکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارا جوڑا بنایا، تمہارا لائف پارٹنر، تمہارا شریک حیات. وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من انفسکم ازواجن، تمہارے نفسوں میں سے، انسانوں ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا. کیوں؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ وہ آبجیکٹو ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. یہ سکون جو ہے اسی سے مسکن نکلا ہے نا. مسکن یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر سکون حاصل ہو سکے. تو بھائی شوہر کے لیے بیوی کیا ہے؟ کا سکون حاصل کرنے کی لیے پروردگار عالم کا ایک عطیہ، اور زوجہ کے لیے شوہر کیا ہے؟ کا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ. یہی ہے نا. پروردگار فرمان لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ سورہ بقرہ کی تعبیر ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی کمال ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جوڑا بنایا، تمہارے نفسوں میں بنایا، تمہارے نفسوں میں سے بنایا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آبجیکٹو کیا ہے، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ اب میں یہاں سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اب قرآن مجید کہہ رہا ہے تو ماننا تو پڑے گا، ہے ایسا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے تو ماننا تو پڑے گا، انکار کا تو امکان نہیں ہے۔ مگر آپ مجھے بتائیے، اگر میں آپ کو گنجائش دوں کہ علمہ البیان، کہ پروردگار نے بیان کی صلاحیت تو دی ہے، تو محدود الفاظ ہی میں صحیح ذرا کامنٹ کریں، آپ میں سے کتنے افراد ہیں کہ جو اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ لتسکنوا الیہا، کہ ہاں شادی کے بعد سکون مل جاتا ہے؟ شادی کے بعد واقعی سکون مل جاتا ہے؟ یہ جتنے پریشان افراد دکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے شادی کے بغیر ہیں، کہیں شادی کے ساتھ ہیں تو سکون مل گیا؟ اب ذرا غور فرمائیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو لائٹر نوٹ پر بات ہو گئی نا، لیکن اگر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر یہ اتنا ہی برا سودا ہے تو کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ اتنا ہی برا سودا ہے تو کیا کیوں جا رہا ہے؟ معاملہ کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اصل ایشو جو ہے نا، اس کے اوپر ذرا سا غور کیجیے گا میرے ساتھ۔ مجھے بات بتائیے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ بھئی تم فرسٹریٹ ہوں گے اگر تنہا رہو گے، سکون ملے گا تمہیں کس سے؟ شادی کے ذریعے سے۔ تنہا رہو گے تو فرسٹریشن ہے، سکون ملے گا شادی کے ذریعے سے۔ اور ہماری آبزرویشن یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سے ایسے شادی شدہ ہیں کہ شادی کے بعد بھی سکون میں نہیں ہیں۔ یعنی بقول یونس بٹ صاحب کے، انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ شادی ایک ایسا بندھن، الفاظ میرے ہیں، کہ شادی ایک ایسا بندھن ہے کہ جہاں پر دو افراد یوں مل کر رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے، ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے۔ یہ مزاح کی باتیں، سب سے عمدہ ٹاپک سیٹائر کا، طنز کا، مزاح کا وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ایکسپریس کیا جائے اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا سا اس فینومینا کو سمجھنے کے لیے جو اسلام کی اپروچ ہے نا، اس مثال کے اوپر ذرا سا غور کیجیے گا۔ اس مثال پر مجھے بات بتائیے، ہم کو خدا نے غذا کا محتاج بنایا، ایسا ہی ہے؟ وی کانٹ لیو وداؤٹ فوڈ۔ اگر ہم فوڈ نہ استعمال کریں تو ہنگر کے ساتھ اے ٹائم وڈ کم کہ جہاں پر ایک انسان مر جائے گا۔ ہم کو خدا نے ایسے بنایا کہ وی نیڈ واٹر، بغیر پانی کے اگر ہم سروائیو کرنا چاہیں وی کانٹ، اے ٹائم وڈ کم کہ جہاں پر ہم کولیپس کر جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تیسری چیز، ہم آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر آکسیجن نہ ہو تو ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ اگر بھوک لگے تو انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ایک انسان پریشان ہو جائے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا اگر اس کو بھوک لگی ہے اور کھانا نہیں مل رہا۔ ایک انسان پریشان ہو جائے گا اگر اس کو پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا۔ ایک انسان پریشان ہو جائے گا اگر اس کو فریش آکسیجن نہیں مل رہی ہے، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، وہ اسٹریس میں چلا جائے گا۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آپ دین سمجھائیں گے اس کو؟ جو اس انسان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آپ اس سے غزل کا تقاضا کریں گے؟ جس انسان کے پاس کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے، آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئنسٹائن بن جائے گا؟ آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بہترین قسم کا کوئی آرٹ آپ کے لیے تخلیق کرے گا؟ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ ایک انسان مفلس ہے، کنگال ہے، کلاش ہے، اس کے پاس بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے لیے کسی اور بات کی طرف سوچنا یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کادل فقر ان یکون کفرن، ان قریب فقر انسان کو لے جاتا ہے کفر تک، وہ انکار دین و مذہب تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو پیٹ کا معاملہ ہے وہ پیٹ کا معاملہ ہے برادران عزیز۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ یہ تو ہو گیا کہ بھئی بھوک ہے تو فرسٹریشن ہے، کھانا آ گیا تو سکون مل گیا، ایسا ہی ہے۔ پیاس ہے تو فرسٹریشن ہے، پانی آ گیا تو سکون مل گیا۔ سانس لینے کے لیے اچھی ہوا نہیں مل رہی ہے، آکسیجن مل گئی تو سکون مل گیا۔ یہ تینوں مثالیں ایسی ہیں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ میرے سننے والوں میں سے کوئی بھی اس سے اختلاف کرے گا۔ تو اب اگر آپ مجھے ری فریز کرنے کی اجازت دیں تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یوں کہوں کہ خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بھوک مٹانے کے لیے تمہیں غذا فراہم کی تاکہ تم کھانا کھا کے سکون حاصل کرو؟ دیکھیں، میں نے صرف اسی اسٹرکچر کے اندر لفظوں کو بدلا ہے۔ تمہارے لیے جھوڑے بنائے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ ہم نے کہا کہ خدا نے
بھوک مٹانے کے لیے تمہارے لیے کھانا بنایا تاکہ تم اس کھانے کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. خدا نے تمہاری پیاس بجھانے کے لیے تم کو پانی فراہم کیا تاکہ تم پانی پی کر سکون حاصل کرو. رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. خدا نے تمہارے لیے سانس لینے کی خاطر آکسیجن فراہم کی تاکہ تم اس آکسیجن کو انہیل کر کے سکون حاصل کرو. رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کیا الٹی سیدھی باتیں آپ کرتے ہیں کہ کھانے کے ذریعے سے سکون ملتا ہے. کل رات کو کھانا کھایا ڈائریا ہو گیا. کھانا کھایا ڈائریا ہو گیا. اور واقعی وہ غلط نہیں کہہ رہا. آپ جا کے اسپتال میں چیک کریں کتنے کیسز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پانی پینے سے سکون ملتا ہے. خاک پانی پینے سے سکون ملتا ہے. پانی پیا, اتنے بیکٹیریا اس کے اندر موجود تھے, اس کے نتیجے میں تو بیمار ہو گیا, 4 دن ہاسپٹلائز ہو گیا. بالکل بکواس, غلط, جھوٹ. وہ غلط نہیں کہہ رہا, وہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس کو بیماری ہوئی, بالکل ہوئی. پانی پینے سے ہوئی, بالکل ہوئی. اس کو بیماری ہوئی, بالکل ہوئی. کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی, بالکل ہوئی. پولوٹیڈ ایریا ہے کہ جہاں پر کنٹیمنیشن ہے, فضا آلودہ ہے, کوئی آکسیجن پیور نہیں ہے, اور وہاں پر آپ چلے جائیے. ہمارا تو بس چلے تو ہم آپ کی آکسیجن امپورٹ کر کے وہاں پہ لے جائیں جہاں سے ہم آئے. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ سانس لے رہا ہے اور سانس لے کر بیمار ہو گیا. ہمارا جو علاقہ صدر کا علاقہ ہے, آپ کا ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے, ہمارے یہاں صدر ہوتا ہے. آپ جائیے صدر میں اور پھر صدر میں دیکھیے کہ آپ کے صدر کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تو ہمارے بچے بالکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ صدر کیا. میں نے کہا ایک ڈاؤن ٹاؤن ہے جو آپ کے شہر کا ہے, ایک ڈاؤن ٹاؤن آپ کے وجود کا بھی تو ہے. یہ سینہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے اگر انسان وہاں پہ جا کے لمبے لمبے سانس لے لے, تو یہ لمبے لمبے سانس جو ہے اس کو کہیں اور پہنچا سکتے ہیں. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ سانس لو تاکہ تمہیں سکون ملے, اس نے کہا سانس لیا اور اسپتال پہنچ گیا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہوا کیا پروردگار عالم نے غلط کہا؟ اگر خدا نے صحیح کہا تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو گیا کہ کھا کر وہ بیمار پڑ گیا؟ کیا خدا نے غلط کہا؟ اگر صحیح کہا تو یہ کیسے ہو گیا کہ پانی پی کر وہ بیمار پڑ گیا؟ کیا خدا نے غلط کہا؟ اور اگر صحیح کہا تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ سانس لے کر وہ بیمار ہو گیا؟ اور یہ کیسے ہو گیا کہ اگر خدا نے صحیح کہا تھا تو شادی کر کے وہ بے سکون ہو گیا؟ نہیں برادران عزیز, مسئلہ یہی ہے. کھانے میں یقیناً سکون تھا, مگر وہ فوڈ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا اس کے اندر کہیں نہ کہیں فالٹ تھا. پرابلم اس پروسیس کا نہیں تھا, پرابلم آپ کے سلیکشن کا تھا, یا آپ کے ٹریٹمنٹ کا تھا, یا آپ نے سلیکٹ غلط کیا تھا. آپ کو ایک خاص قسم کے فوڈ سے الرجی ہے اور آپ وہی کھا رہے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا. آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ فوڈ کھانا واجب ہے, یہ کہا تھا فوڈ میں یہ ویرائٹی ہے, سلیکٹ. اپنے مزاج کو دیکھو, فوڈ کو دیکھو, کمپیٹیبلٹی کو دیکھو, اور پھر اس کو سلیکٹ کرو, اور سلیکٹ کر کے کھاؤ اور ٹریٹ کرو. وہ کھانا ٹھیک بھی ہوگا, لیکن دھوئے بغیر آپ کھا رہے ہیں, پکائے بغیر آپ کھا رہے ہیں. جو پکائے بغیر کھا رہے ہیں تو بیکٹیریا موجود ہیں, دھوئے بغیر آپ کھا رہے ہیں تو بیکٹیریا موجود ہیں. اس کو دھو لیا, ہاتھوں کو نہیں دھویا, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ فوڈ میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے تھا آپ نے ٹریٹ نہیں کیا. پانی تو آپ پئیں گے, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے, لیکن پانی کو پینے سے پہلے فلٹر تو کرنا چاہیے تھا کہ اگر اس کے اندر کچھ امپیورٹیز ہیں تو وہ امپیورٹیز دور ہو جائیں. یہ وہ کاؤنسلنگ ہے کہ جس کو ایوائڈ اور اگنور کرنے کے نتیجے میں پانی کو الزام دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جو درمیان کے معاملات ہیں ان کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر یہ شکوہ کرتے رہیں کہ جناب پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں, پانی میں صلاحیت ہے, مگر یا تو آپ پانی کے اس سیمپل کو سلیکٹ صحیح طرح سے نہیں کر رہے, اور یا پھر پانی کو ٹریٹ صحیح طرح سے نہیں کر رہے. یا سلیکٹ صحیح کیجئے یا ٹریٹ صحیح کیجئے, اور پھر اس کے بعد خود اپنے اندر بھی دیکھیے کہ کہاں کہاں وہ بیکٹیریا اور وائرس موجود ہے. نہ ادھر ہونا چاہیے نہ ادھر ہونا چاہیے. جب یہ کمبینیشن آ جائے گا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بھی حاصل ہو جائے گا. اس کے بغیر اگر آپ توقع کر رہے ہیں تو معاملات تو خراب ہوں گے. یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, ظاہر ہے کہ اس مضمون کو مفصل مجھے بیان کرنا تھا, مگر ظاہر ہے کہ دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں. اگرچہ مجھے نظر تو نہیں آ رہے مکھی صاحب, لیکن یقین یعنی وہ داغ کا شعر کل بھی میں پڑھتے پڑھتے رہ گیا. سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگ تو سب شرفا ہیں, وہ بھی شریف ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو گیون ٹائم ہے اس کے اندر ہی بات کو مکمل کر دیا جائے. قرآن مجید نے کم سے کم 4 جوڑوں کا تذکرہ کیا ہے, کم سے کم 4 جوڑوں کا. 10 منٹ کے اندر بس میں اس بات کو مکمل کروں اور مصائب کے چند جملے
اور اس کے ساتھ ہی مجلس کو مکمل کر دوں کہ یاد رکھیے گا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 4 جوڑوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ پروبیبلٹی جو تھیوری ہے نا کہ جس کے اندر آپ فلپ کرتے ہیں کوئن کو ہیڈ یا ٹیل، تو 2 ہی پروبیبلٹیز ہیں نا کہ یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا، بٹ کنفائن نہیں ہے. ان مینی کیسز دیر آر مور دین 2 پروبیبلٹیز، اس کے اندر 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، مینی مور. تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو آئیڈیل کیسز اور پھر ایکسٹریم کیسز، آئیڈیل نہیں ایکسٹریم کیسز، ون آف دیم از آئیڈیل، اس کو اگر آپ دیکھیں تو 4 ہی بنتے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے کیسز تو بہت سے بن سکتے ہیں، لیکن جوڑوں کے اندر بھائی میاں اور بیوی ہے نا، اسلام تو اسی جوڑے کی بات کرتا ہے، اسلام کسی اور جوڑے کی بات نہیں کرتا، اس کو تو ریکگنائز ہی نہیں کرتا. تو اسلام کہتا ہے شوہر اور بیوی. اس معاملے کے اندر پروردگار عالم نے 4 جوڑوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. پروبیبلٹی تھیوری ہم کو کیا بتاتی ہے کہ ایکسٹریمز کے اوپر اگر آپ جائیں تو 4 پروبیبلٹیز بن سکتی ہیں. نمبر 1، بہترین بیوی بدترین شوہر. نمبر 2، بہترین شوہر بدترین زوجہ. نمبر 3، بدترین زوجہ بدترین شوہر. اور نمبر 4، بہترین زوجہ بہترین شوہر. یہ 4 پروبیبلٹیز ہیں. کوئی 5ویں ہو تو آپ مجھے بتائیے. میں درمیان کی پروبیبلٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایکسٹریم پروبیبلٹیز کی بات کر رہا ہوں. ایکسٹریم پروبیبلٹیز آر 4. ونس اگین آئی ریپیٹ. نمبر 1، زوجہ بدترین شوہر بہترین، اپوزٹ 180 ڈگری کے اوپر. پہلا کہ جس کے اندر ہم نے کہا شوہر بہترین زوجہ بدترین. دوسرا زوجہ بہترین شوہر بدترین. تیسرا شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین. اور چوتھا وہ جوڑا کہ جس میں شوہر بھی بہترین اور زوجہ بھی بہترین. اور وہی آئیڈیل کیس ہوگا کہ جس کو ہم آئیڈیلائز کریں گے. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ 4 جوڑے کون سے ہیں. آئیے میرے ساتھ چلیے. سورہ تحریم قرآن مجید کا 65واں سورہ ہے، 65واں سورہ. اور اس سورے کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا، 2 صفحے کا سورہ ہے سورہ تحریم. اس کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ضرب اللہ، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے امانت صاحب، ہم آپ کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ آپ کے استقبال کے لیے ہم نے درود پڑھوایا ہے، اور بار بار پڑھوائیں گے. ایک مرتبہ اور پڑھیے درود. آگے آ کے تشریف لائیے گا. اللہم صلی علی اللہ اکبر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. بہت تیزی کے ساتھ ضرب اللہ، اللہ مثال بیان کرتا ہے. کس کی مثال؟ نوح کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال. جوڑا آ گیا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، شوہر بہترین ہے، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں. فخانتہما، اور ان دونوں نے خیانت کی. نبیوں کے ساتھ ان دونوں ازواج نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں کا نبیوں کی بیوی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. وکیلا، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. کہاں؟ جہنم کی آگ میں. تو اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس یہ پہلا جوڑا ہی وہ آیا کہ جس کے اندر شوہر نبی کی طرح بہترین اور زوجہ بدترین ہے. کام کیا کیا تھا؟ کام یہ کیا تھا کہ نبی کے مشن سے خیانت کی تھی. تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی بیوی ہونا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنتی بھی ہو. نبی کی بیوی ہونا کوئی گارنٹی نہیں ہے. قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ جنتی بھی ہو. تو قرآن مجید تو ہمیں معیار یہ دے رہا ہے کہ اگر نبی کی بیوی نبی کے مشن کے مقابلے پر آ جائے تو وہ جہنمی ہو جاتی ہے. تو مجھے کوئی انصاف سے بتائے کہ نبی کے مشن کے مقابلے پر آ کر وہ نبی کی زوجہ جہنمی ہو جاتی ہے، تو کوئی اگر نفس رسول کے مقابلے پر آ جائے تو فتویٰ کیا ہے؟ وقیل ادخل النار مع الداخلین، ان دونوں سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ وہ پہلا جوڑا ہے کہ زوجہ بدترین شوہر بہترین. یہ پہلا ہے. دوسرا جوڑا اسی سورے میں آگے آپ دیکھیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال بیان کرتا ہے صاحبان ایمان کے لیے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال.
اب آپ غور فرمائیے کہ شوہر کا بدترین کا زوجہ جناب آسیہ، جب انہوں نے کہا کہ اے پروردگار رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، مالک میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، مجھے فرعون سے بھی نجات دے، فرعون کے اعمال سے بھی نجات دے، اس ظالم قوم سے نجات دے۔ مالک مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ اے بی بی آپ تو محل میں ہیں، نوکر چاکر، بہترین کھانا غذا سب موجود ہے، یعنی ایک عورت کی جو تمنائیں ہو سکتی ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ سب اویلیبل ہے، مگر جناب آسیہ کہتی ہے یہ حرام کا دسترخوان مجھے نہیں چاہیے، یہ حرام سے حاصل ہونے والا جس کے بعد ایک ویژن ہی ختم ہو جائے انسان کا، جس میں مجھے آخرت کو کمپرومائز کرنا ہے، مجھے ایسی سہولیات نہیں چاہیے کہ جس کے اختتام پر جہنم کی آگ ہو۔ فرعون بدترین شوہر اور جناب آسیہ کا بہترین زوجہ، دو جوڑے آ گئے۔ پہلا جوڑا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، شوہر بہترین زوجہ بدترین۔ دوسرا جوڑا کہ جہاں پر شوہر بدترین زوجہ جناب آسیہ، وہ شوہر فرعون، بدترین شوہر اور یہ بہترین زوجہ، دو جوڑے ہو گئے۔ اب آئیے تیسرا جوڑا جہاں پر شوہر بھی بدترین اور زوجہ بھی بدترین، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ تولا ہے یا تبرہ ہے؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، یہ ابو لہب سے اظہار محبت ہو رہا ہے؟ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو مانیے کہ قرآن مجید میں جہاں تولا ہے وہیں قرآن مجید میں تبرہ بھی موجود ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اکیلا نہیں، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی، ام جمیل۔ یعنی پروردگار عالم نے گویا یہ کہا کہ اتنا احسان تو ہم اس پر کریں گے کہ اس کا ہنی مون انکمپلیٹ نہ رہ جائے، تو جہنم کی آگ میں اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ دھکیلا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ تیسرا جوڑا کہ شوہر بدترین زوجہ بھی بدترین، تین جوڑے آ گئے، شوہر بہترین زوجہ بدترین، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور ان کی ازواج، شوہر بدترین فرعون، زوجہ بہترین جناب آسیہ، شوہر بدترین ابو لہب، زوجہ بدترین ام جمیل۔ اور اب ہمیں تلاش ہے اس جوڑے کی کہ جہاں پر شوہر بھی بہترین زوجہ بھی بہترین، جہاں پر شوہر سے بہتر شوہر کوئی نہ ہو اور زوجہ سے بہتر کوئی زوجہ نہ ہو۔ سورہ رحمان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ دو دریا ہیں کہ جو خدا نے جاری کر دیے، اور یاد رکھو کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ برادران اہل سنت نے کتابیں لکھی، ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک کتاب کا ٹائٹل یہ ہے، وہابی علماء نے لکھا، ناصبیوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہابی علماء تک اب بیان کرنا ہے، اور یہ آپس ہی کے اندر بہت سے ان کے نزاعات چل رہے ہیں۔ ہماری کتابیں بہت، علامہ مجلسی کو آپ دیکھیں، بحر الانوار، تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر تفاسیر کے اندر۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، برادران اہل سنت کے اندر تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی اور کئی علماء نے اس کو لکھا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریاؤں کے ملاپ کا ذکر ہے، ڈھونڈتے رہیے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک حد فاصل بیریئر ہے، یہ دریا جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ دریا جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر پروردگار کا ناز کرنا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب پیغمبر سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ دو دریا کون سے ہے، تو پیغمبر اکرم نے جواب دیا، ایک دریا دریائے ولایت ہے، دوسرا دریا دریائے عصمت ہے۔ یہ علی اور زہرا کی شادی ہے کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کیا ہے، اور پھر ناز کیا ہے، اے جن و انس بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور اس ملاپ کا نتیجہ یہ ہے، ان دونوں دریاؤں کے ملاپ کے ذریعے سے لولو مرجان، موتی مرجان، ڈائمنڈز اور پرلز اس دنیا کو ملے۔ کہ وہ کون سے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جب علی اور زہرا دریا ہیں تو حسن اور حسین موتی اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ علی اور زہرا، وہ گھر کے جہاں پر شوہر بہترین
اور زوجہ بھی بہترین، نہ ان سے بہتر شوہر ہو سکتا ہے، نہ ان سے بہتر زوجہ ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی عظمت پر کوئی گفتگو نہیں ہے، پیغمبر سب سے بڑھ کر ہیں، مگر جب جوڑے کی اگر آپ بات کریں تو جوڑے کے اعتبار سے بہترین شوہر اگر ہیں تو علی مرتضیٰ، اور بہترین اگر زوجہ ہیں تو وہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہی حسین کے جس کو موتی اور مرجان سے تعبیر کیا جا رہا ہے، ان کا یہ شعر ہے، مجھے اس گھر میں لطف اور مزہ نہیں آتا کہ جہاں پر سکینہ موجود نہ ہو، رباب موجود نہ ہو۔ وہ گھر خالی خالی لگتا ہے، مجھے ویرانہ لگتا ہے اگر اس گھر کے اندر سکینہ موجود نہ ہو۔ اور یہ بعض علماء کی صراحت ہے کہ حسین مظلوم کی لوریاں تھیں یہ جو سکینہ کو دیا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر کے اندر میری یہ پیاری بیٹی سکینہ موجود نہ ہو۔ بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، بے شک بیٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بیٹیاں وہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی۔ سکینہ کا یہ معاملہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کی شب کے اندر اب ہمیں ذکر کرنا ہے زندان سے رہائی کا۔ اور یاد رکھیے گا برادران عزیز، ہمارا سلام ہو جناب زینب پر، ہمارا سلام ہو جناب سید سجاد پر، ہمارے سلام ہو لٹے ہوئے اس خاندان پر کہ جس نے تمام تر زحمتوں کے بعد بھی حسین کے پیغام کو وہاں پہنچایا کہ جہاں کوئی آل محمد کو جانتا نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا زندان شام کی کیفیت یہ تھی کہ اب تو شام کے لوگ جاننے لگے تھے یہ آل محمد کے قیدی ہیں۔ شام کی عورتوں کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ آیا کرتی تھیں عورتیں اور زندان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھیں، دروازے سے بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، جھروکوں سے بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ عورتیں پوچھا کرتی تھی، اے بی بی، سکینہ سے کہہ رہی ہیں، اے بی بی بتاؤ تو صحیح اپنے گھر کے بارے میں جن کا تم اتنا ماتم کرتی ہو۔ کہ میرا بابا مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، مجھے سینے پر سلایا کرتا تھا، میرا چچا مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، میرے لیے پانی لینے گیا تھا، میرا بڑا بھائی علی اکبر، ارے اس کا چہرہ دیکھو تو سب بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شبیہ تھے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو وہ بچی کیا کرتی تھی شام کی عورتوں سے، اور شام کی عورتیں سن سن کر آنسو بہایا کرتی تھیں۔ اور ایک دن عجیب آیا کہ شام کی عورتیں آئی ہیں اور وہ بچی کے آواز کو ترس گئیں، وہ آواز نہیں سن پائی۔ داروغہ زندان سے پوچھتی ہیں وہ بچی کیا ہوئی؟ داروغہ کہتا ہے وہ بچی رات مر گئی۔ کب مر گئی؟ کہا کہ ہاں وہ بچی مر گئی۔ کہا وہ جو اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی؟ کہا کہ ہاں وہ بچی مر گئی۔ وہ بچی مر گئی، اس کا لاشا، اس کا جنازہ کا راتوں رات اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ الفاظ کے بعض خواتین نے گھر جا کر مردوں سے یہ کہا اگر تم سے کچھ نہیں ہوتا تو اپنی تلواریں ہمیں دو۔ رسول کا خاندان اسیر ہے، سال بھر گزر گیا، جس کے بعد یزید کے محل کا محاصرہ کیا گیا۔ یزید کمزور ہو چکا، بہت کمزور ہو چکا، اور رہائی کا حکم نامہ آیا، اور جیسے ہی سید سجاد کو بلایا گیا تو جناب زینب لپٹ گئے، اے بیٹا سجاد میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ نہیں پھپھی اماں، اس وقت نگرانی کی خدشے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے جانے دیجیے۔ اجازت ملی، سید سجاد دربار میں آئے، اور اب یزید کا انداز بدلا ہوا ہے، کمزور پڑ چکا، ناکام ہے، نامراد ہے، اور کہتا ہے آئیے فرزند رسول میرے ساتھ یہاں پر آ کر تخت پر بیٹھیے۔ وہ جو کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لائبت ہاشم بالملک، آج وہ کہہ رہا ہے آئیے میرے ساتھ تخت پر بیٹھیے۔ اور وہ جملہ جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اے یزید اس تخت پر کبھی میں تو نہیں بیٹھوں گا، تو بھول سکتا ہے مگر میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ چند دنوں پہلے کی بات تو ہے کہ تشت میں بابا کا سر موجود تھا، تو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور چھڑی سے بابا کے لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا۔ یزید کہتا ہے فرزند رسول جانے دیجئے، جو ہوا سو ہوا، رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ رہائی کو قبول کیجئے۔ سید سجاد نے عظمت زینب کو بیان کیا، اب تو جو فیصلہ رہائی کا ہوگا وہ زینب کبریٰ ہی کریں گی۔ کربلا کے بعد میں نے کوئی فیصلہ پھپھی سے مشورہ کیے بغیر نہیں کیا۔ اور جب یہ پیغام رہائی کا جناب سید سجاد زندان میں لے کر آئے اور سید جناب زینب سے پوچھا پھپھی اماں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا رہائی کو تو بعد میں دیکھیں گے، کچھ شرطیں ہیں پہلے ان کو پورا کیا جائے۔ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ اب تک ہم اپنے پیاروں کو جھی بھر کے رو نہ سکیں۔ اے عزاداروں، یہ آپ کے آنسو جناب زینب کی امانت ہیں، فاطمہ زہرا کی امانت۔ اب تک تو اپنے حسین کو ہم جھی بھر کے رو نہ سکے۔ جناب زینب کو یاد تو آتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہا بھی ہو بیٹا سجاد یاد ہے نا سکینہ جب ہائے بابا کہہ کر ماتم کیا کرتی تھی تو اسے تماچوں سے اذیت دی جاتی تھی، اب تو اس عزاداری میں سکینہ کا غم بھی شامل ہو چکا۔ اے بیٹا پہلے تو ایک مکان کا انتظام کیا جائے کہ جہاں پر ہم اپنے پیاروں کو جی بھر کے رو سکیں۔
ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے گئے ان تبرکات کو لوٹایا جائے، اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے۔ ہم اپنے شہداء کے سروں کو اپنی آغوش میں لے کر ان کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ مکان کا انتظام کیا گیا، ساری بیویاں آ چکیں، شام کی عورتیں آ چکیں، اور جب وہاں پر سب بیٹھے ہوئے اب انتظار کر رہے ہیں، تو جیسے تبرکات آئے تو تبرکات میں جناب زینب نے ڈھونڈ کر سب سے پہلے عباس کے علم کو اٹھایا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگی بیٹا سجاد ایک کام تو کرو، اس مکان کی چھت پر عباس کا علم نصب کرو، میں عباس کے علم کے سائے میں اپنے حسین کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ سید سجاد بوجھل دل کے ساتھ جناب عباس کا علم اٹھایا اور مکان کی چھت پر اس کو نصب کیا گیا۔ دوسری چیز جس کو جناب زینب نے تلاش کیا وہ خون بھرا ایک کرتا، جس کو آنکھوں سے لگا کر جناب زینب رونے لگی۔ سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں آپ اس کرتے کو پہچانتی ہیں؟ کہا بیٹا میں نہ پہچانوں گی، ماں فاطمہ زہرا یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، یہ تو ماں کی وصیت تھی کہ زینب جب وقت آخر رخصت کے لیے حسین آئے تو اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا حسین کو پہنا دینا۔ اے بیٹا اب تو یہ سوغات ہے، یہ سب ہمارے ساتھ مدینہ جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جب کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے تو عزیز و ماتم کی عجیب کیفیت تھی۔ علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے اپنی آغوش میں لے کر ماتم شروع کیا، واہ علی اکبرہ۔ جناب قاسم کا سر آیا، فروا نے اپنی گود میں لے کر ماتم کیا، واہ قاسمہ۔ جب عباس کا سر آیا تو جناب ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لے کر ماتم کیا، واہ عباسہ۔ اور جب حسین کا سر آیا تو ساری بیویاں پہلے تو کھڑی ہوئیں اور سلام پڑھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ اور پھر جناب زینب نے اپنی گود میں لے کر حسینن و حسینن و حسینہ، حسینن و حسینن و حسینہ کہہ کر ماتم شروع کیا۔ اور شام کی عورتیں شریک ماتم تو ہو گئیں، مگر سب دیکھ رہی ہیں کہ دو ننھے ننھے سر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتم نہیں کر رہا، ہر بیوی کی گود میں کوئی سر موجود ہے، ان دو سروں کو کسی گود میں نہیں دیکھتے، یہ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کیا ان بچوں کا کوئی رونے والا نہیں ہے؟ جناب زینب کو جلال آیا اور کہنے لگی ارے میں ان بچوں کی ماں ہوں، یہ میرے نور نظر اون و محمد ہیں۔ کہا بی بی پھر ان کا ماتم کیوں نہیں کرتی؟ تو جناب زینب نے کہا میں نے اون و محمد کو اپنے حسین پر صدقہ کر دیا، پہلے ماں جائے کا ماتم کروں گی، پھر صدقہ ہونے والے بچوں کا ماتم کروں گی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔